دوران سینٹ کا ہنگامہ خیز اجلاس اپوزیشن کے شور شرابے میں متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل اور ڈیجیٹل نیشن بل 2025 منظور کر لیا گیا۔ اپوزیشن ارکان نے احتجاج کرتے ہوئے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ اپوزیشن ارکان نے چیئرمین ڈائس کے سامنے شدید احتجاج کیا۔ جی ہاں یہ اس میں یہ پیکا میں نہیں، اس میں ڈیجیٹل پاکستان سینٹ کا ہنگامہ خیز اجلاس اپوزیشن کے شور شرابے میں متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل اور ڈیجیٹل نیشن بل 2025 منظور۔ اپوزیشن ارکان کی جانب سے بل پر اعتراضات مسترد۔ بل کی منظوری کے بعد اپوزیشن ارکان نے احتجاج کرتے ہوئے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی۔ اپوزیشن ارکان نے چیئرمین ڈائس کے سامنے شدید احتجاج کیا اور متنازع پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے لگائے۔ سینٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن لیڈر اور ڈیپٹی چیئرمین کے درمیان لفظی گولہ باری۔ شبلی فراز بولے، آپ رولز کے مطابق کارروائی نہیں چلا رہے، پیکا ایکٹ جن سے متعلق ہے آپ ان سے مشاورت کرتے۔ ہمیں طریقہ کار سے اختلاف ہے کہ آپ اس میں کوئی وہ نہیں شامل ہوا، سٹیک ہولڈرز وہ ہم تو چلو وہ پولیٹیکل ایجنڈا رکھتے ہیں، شاید اس کا جو طریقہ کار تھا وہ بڑا جلد بازی میں کیا گیا۔ قانون روز نہیں بنتے، نہ بننے چاہیے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے جو کہ نہیں ہوا۔ وفاقی وزیر دفاعی پیداوار رانا تنویر حسین نے کہا، بل صرف سوشل میڈیا کو ڈیل کرے گا، اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، نہ ٹی وی کا نہ اخبارات کا، لیکن یہ صرف سوشل میڈیا کو ڈیل کرے گا۔ یہ سراسر ایک مخالفت برائے مخالفت ہے، اس کو ان کو مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اس کو آگے بڑھنے دینا چاہیے۔ صحافیوں کا بھی متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل کے خلاف پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ اے این پی ارکان نے احتجاج کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ پیکا ایکٹ کے خلاف صحافی سراپا احتجاج، شہر شہر احتجاجی مظاہرے، پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے لگائے گئے۔ صحافیوں کی جانب سے پیکا ایکٹ واپس لینے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اسلام آباد میں صحافیوں نے ڈی چوک پر دھرنا بھی دیا۔ متنازع پیکا ایکٹ کی منظوری کے خلاف ملک بھر میں صحافتی سراپا احتجاج۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 کی سینٹ سے منظوری کے خلاف اسلام آباد میں صحافیوں کی جانب سے ڈی چوک پر احتجاج، پارلیمنٹ جانے والے راستے کا گیٹ بند کر دیا گیا۔ صحافیوں کا گیٹ پر دھرنا، صحافیوں کی ریلی پارلیمنٹ ہاؤس جانے سے روکنے کے لیے پولیس نے صحافیوں پر تشدد کیا۔ کراچی میں بھی صحافی برادری سراپا احتجاج، حکومت سے پیکا ایکٹ واپس لینے کا مطالبہ۔ لاہور میں صحافتی تنظیموں کے احتجاج میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر بھی صحافیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج میں پہنچ گئے۔ احتجاجی تحریک کو جس حد تک لے جانا پڑا ہم وہ لے کے چلیں گے۔ نامنظور پیکا ایکٹ، نامنظور پیکا ایکٹ، نامنظور۔ ملتان میں پیکا ایکٹ کے خلاف صحافتی تنظیموں اور سول سوسائٹی کی جانب سے پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ احتجاجی صحافیوں کا کہنا تھا، پیکا ایکٹ آزادی صحافت پر قدغن ہے، حکومت کی جانب سے اس کالے قانون کو فوری واپس لیا جائے۔ گوجرانوالا، فیصل آباد، رحیم یار خان، حیدرآباد، میرپور خاص اور بہاولپور میں بھی صحافیوں نے پیکا ایکٹ کے خلاف احتجاج کیا۔ بلاول بھٹو کے وفاق سے گلے شکوے، کہا گیس پر سندھ کا آئینی حق ہے۔ یہ کیسی وفاقی حکومت ہے جو ہمیں ہمارا آئینی حق نہیں دے رہی؟ ہمیں پانی کا بھی اپنا حصہ نہیں ملتا۔ اب تو ہمارا پانی روکنے کے لیے مزید 6 کینال نکالنے کا متنازع فیصلہ ہوا۔ پانی کے بغیر کون زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ ہماری بقا کا سوال ہے۔ آپ کے ساتھ مل کر اس فیصلے کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم بھی کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ختم کر دی، لیکن سندھ میں لوڈ شیڈنگ ہے۔ کراچی میں اگرچہ کم لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن قریبی اضلاع میں 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہے۔ مسائل ہے، بہت سارے مسائل، اور ان مسائل کا حل نکالنے کی ذمہ داری بھی ہمارا ہے۔ ہم وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اس ملک کی معیشت چلے، آپ کا کاروبار چلے، کراچی کا کاروبار چلے، صوبہ کا ہر شہر کا کاروبار چلے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہ صرف چل رہے ہیں مگر ایک کامیاب پروجیکٹ ہے۔ انرجی سیکٹر میں جتنا پوٹینشل ہے صوبہ سندھ میں، پورا ملک میں اتنا نہیں ہے۔ گیس کا کمپلینٹ ہے، گیسیفیکیشن آف کول کا منصوبہ پہ ہم نے پاکستان سے لوڈ شیڈنگ ختم کی۔ کراچی میں کم لوڈ شیڈنگ ہے لیکن ہے۔ تاجر سندھ حکومت کو اپنا مخالف نہیں، پارٹنر سمجھے۔ ہم دودھ کے دھلے نہیں لیکن اتنے برے بھی نہیں۔
آپ کو کوئی مسئلہ یا شکایت ہے تو میرے پاس آئیں، کسی اور کے پاس جا کر چغلی کرنے کی ضرورت نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں کاروباری افراد کے دہرانے سے خطاب، کہا کراچی کے مسائل کا حل میرے ذمہ ہے، اب آپ سے کوئی بھتہ نہیں مانگ سکتا، آپ کی صنعتیں بند نہیں ہوتی۔ چوتھی بار میری حکومت آئی، کیا میں نے کبھی آپ سے چندہ یا بھتہ مانگا؟ کیا وزیر اعلیٰ یا وزیر نے آپ کو کچھ کہا تو بتائیں، میں نوٹس لوں گا۔ ہم اتنا برے نہیں ہیں، اتنے برے بھی نہیں ہیں، چلے دودھ سے دلے ہوئے نہیں ہیں لیکن اچھے ہیں بھائی۔ کوئی آپ کا چیف منسٹر صاحب سے شکایت ہے، کوئی آپ کا کسی اور وزیر سے شکایت ہے، کوئی بیوروکریسی سے شکایت ہے تو مجھ سے کر لیں۔ ذمہ داری اس صوبہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ میں نے کبھی آپ سے نہ ڈونیشن مانگا ہے، نہ بھٹا مانگا ہے، نہ آپ مجھے بتائے آپ کا کوئی شکایت ہے میرے بارے میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ مجھے حال ہی میں پتہ چلا کہ تاجر مذاق بھی کرتے ہیں، مذاق ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں جو برداشت کر سکیں، بزنس کمیونٹی ساتھ چلے تو توانائی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ گیس پر سب سے پہلا ہمارا حق ہے، بعد میں دوسرے صوبوں کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سکھر سے کراچی جانے کے لیے ہمیں کانوائے میں جانا پڑتا تھا، ہم نے امن و امان بہتر ہونے پر کراچی کے انفراسٹرکچر پر توجہ دی۔ مذاق بہت کرتے ہیں اور وہ مذاق دوسرے لوگ سیریس لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم میں خامخواہ میں کھچائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو مذاق کیا کریں لیکن ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں جو اس مذاق کو برداشت کر سکے۔ وہ جو برداشت نہیں کر سکتے پھر وہ اور ڈائریکشنز میں چلے جاتے ہیں۔ ہم نے سستی بجلی کے لیے موقع دیا، اس میں آپ کی بزنس کمیونٹی نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ہمارے ساتھ مل کے جو پوٹینشیل اس صوبے میں ہے اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے کام کریں، چاہے وہ ونڈ انرجی ہو، چاہے وہ سولر انرجی ہو، چاہے تھر کے کوئلے سے۔ ہمیں گیس جو اس صوبے میں ملتی ہے پہلے ہمارا ہے، پہلے ہمیں ملے، لیکن اب انہوں نے وہ سٹینڈرڈائز کر دی ہے۔ پنجاب سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی نے پنجاب میں ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے ایک اہم معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ پنجاب سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی نے پنجاب میں ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے ایک اہم معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے پر دستخط سی ای او سی بی ڈی پنجاب عمران امین اور چیئرمین ایس ٹی زیڈ اے اظفر منظور نے کیے، جبکہ اس موقع پر چیئرمین پی سی بی ڈی ڈی اے شاہد اشرف تارڑ سمیت دونوں اداروں کے اعلی حکام بھی موجود تھے۔ چیئرمین پی سی بی ڈی ڈی اے شاہد اشرف تارڑ نے اس معاہدے کو پنجاب کی ترقی میں ایک سنگ میل قرار دیا۔ سی ای او سی بی ڈی پنجاب عمران امین نے کہا کہ یہ شراکت داری جدید ٹیکنالوجی ایکو سسٹم کو فروغ دے گی اور سرمایہ کاروں کے لیے ایک سازگار ماحول فراہم کرے گی۔ ایس ٹی زیڈ اے کے چیئرمین اظفر منصور کا کہنا تھا کہ ان کا ادارہ عالمی نیٹ ورکس کے ذریعے پنجاب کو ایک عالمی ٹیکنالوجی مرکز میں تبدیل کرنے کے لیے پرعزم ہے اور یہ معاہدہ اسی مقصد کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ کے الیکٹرک کا لیاقت آباد ایف سی ایریا کے رہائشیوں کے لیے آگاہی مارچ اور سہولت کیمپ کا انعقاد۔ سہولت کیمپ رہائشیوں کو ان کے بجلی سے متعلق مسائل کے آسان اور فوری حل فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ صارفین اور ادارے کے درمیان تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے قائم کیا گیا۔ کے الیکٹرک نے اپنے ہم قدم پروگرام کے تحت لیاقت آباد ایف سی ایریا میں آگاہی مارچ اور سہولت کیمپ کا انعقاد کیا۔ تقریب کے افتتاح کے موقع پر چیف ڈسٹریبیوشن اینڈ مارکیٹنگ آفیسر سعدیہ دادا کا کہنا تھا کہ ہم قدم پروگرام کے تحت ہم صارفین کو ان کے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے قابل عمل سہولیات فراہم کریں گے تاکہ وہ اپنے واجبات ادا کر سکیں۔ ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم ہر کسٹمر کو سٹار کسٹمر میں تبدیل کریں جو اپنے بلوں کی بر وقت ادائیگی کرتے ہیں تاکہ وہ بھی بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے ہمارے مشن میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ کنیڈ کالج لاہور میں اولڈ ایسوسیٹس آف کنیڈ سوسائٹی کی طرف سے امپاور فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ فیسٹیول کے انعقاد کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانے کے علاوہ ان کو کاروباری اور تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا تھا۔ سابق اور موجودہ طالبات نے شرکت کی۔ طالبات کنیڈ کالج کی فارغ التحصیل خواتین کی کامیابیوں سے روشناس ہوئیں۔ فیسٹیول کاروباری خواتین کو اپنی مصنوعات اور خدمات کی نمائش کے لیے ایک منفرد پلیٹ فارم تھا۔ اندرون سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں کی دستکاریاں، ثقافتی فن پارے، فیشن، ٹیکنالوجی اور گھریلو سجاوٹ کی اشیاء کی نمائش کی گئی۔ قازقستان کے قونصل جنرل کی شرکت نے فیسٹیول کو 4 چاند لگا دیے۔ قونصل جنرل نے کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ فیسٹیول پاکستان میں خواتین کی جدوجہد اور مضبوطی کا ثبوت ہے۔
متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر فیصل ریاض ترمزی کا ہیئر ایڈورڈ یونیورسٹی دبئی کا دورہ۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تاریخی اور اسٹریٹجک تعلقات پر گفتگو کی گئی۔ شیخ زاید بن سلطان نہیان اور شیخ رشید بن سعید المکتوم کی دور اندیش قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک تھا اور اس نے 1971 میں ملک کے قیام سے 6 ماہ قبل اپنا ایلچی بھیجا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی ماہرین اور پیشہ ور افراد نے متحدہ عرب امارات کے مختلف شعبوں کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ متحدہ عرب امارات میں رہنے والے 1.8 ملین پاکستانی ایک اہم پل کے طور پر کام کرتے ہیں۔ طلباء اور اساتذہ کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ پاکستان کا دورہ کریں، اپنے دوروں پر بین الاقوامی دوستوں کو ساتھ لائیں تاکہ پاکستان کی متحرک سیاحت کی صلاحیت اور گرم جوشی سے مہمان نوازی کو فروغ دیا جا سکے۔ عام خبر ہے، پیکا ایکٹ کی منظوری میں جلد بازی ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کا اعتراف، بولے مشاورت ہونی چاہیے تھی، جو کہ سقم ہے اس کو ٹھیک کر لیتے۔ یہ کالے لوگوں کے لیے بنایا گیا قانون ہے، سفید لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات کا چوتھا دور پی ٹی آئی نے مولانا کے ساتھ کر لیا، ایک دروازہ بند کر کے دوسرا کھول لیا۔ مولانا فضل الرحمان زیرک سیاستدان ہیں، کبھی انتشار کا ساتھ نہیں دیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے بی این نیوز، قوم کی سوچ۔